بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الغسل، غسل کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَاتَّطَہَّرُوا تو پاک ہو جایا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد، یا آئے کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط رفع حاجت سے یعنی فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے ٹچ کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا تو مسح کرو، پونچھو، بوجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور ہاتھوں کو، منہ اس سے یعنی اس مٹی کو. جیسے کہ پہلے بھی مٹی کی خاصیت بیان ہوئی کہ مٹی پاک کرنے والی چیز ہے، اور اسی لیے پانی نہ ملے تو مٹی اس کا آلٹرنیٹ ہے. کوئی کپڑا یا اور چیز نہیں بتائی کہ اپنا رومال لے کے اپنے بازو پونچھ لو یا چہرے کو پونچھ لو، بلکہ کیا بتایا کہ مٹی سے اپنے جسم کو ٹچ کرو. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل کہ کر دے، علیکم تم پر، من حرجن کوئی تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید لیکن وہ یہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ پاک کر دے تم کو، ولیتم اور تاکہ تمام کر دے، پوری کر دے، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی یہ امت مسلمہ کا ایک خاصہ ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں خاص طور پر نہانے اور وضو کرنے کا جو حکم ہے عبادات سے پہلے، وہ اسے دیا گیا. اور چونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو مسلمانوں پر جو اس نعمت کا اتمام ہوا تھا، یہ نعمت مکمل ہوئی تھی، اس کے خلاف حسد کے طور پر دوسری قوموں نے اس نعمت کو بگاڑنے کی کوشش کی. فرمایا لیکن تمہیں کیا ہونا چاہیے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تمہیں کبھی خیال آ جائے کہ یہ ہمیں کتنے بڑے انعام سے نوازا گیا اور تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں. وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا جنبا اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل مگر گزرنے والے، عبور کرنے والے ہو راستے کے، یعنی مسافر ہو، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضی اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، فلم تجدوا ماء تو پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم اپنے چہرے کو مسح کرو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے، عفوا معاف کرنے والا، غفورا بخشش فرمانے والا. یہ دو آیتیں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں غسل فرض ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے.